السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ عمران خان صدر عارف علوی سے کس بات پر خفا ہے یہ آپ کو بتائیں، اور وکیل نے عمران خان کی بہن کو بات کرنے سے روک دیا، یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی بہن علیمہ خان صاحبہ کی، اور اس کے بعد جو مختلف خبروں میں باتیں چلی کہ چیئرمین پی ٹی آئی صدر مملکت عارف علوی سے کس بات پر خفا ہیں، اور عمران خان صاحب کی جو ناراضی ہے وہ مزید بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ وہ اس وقت کمزور ہو چکے ہیں، لیکن ان کے عزائم اب بھی ویسے ہیں، کوئی ڈیل کرنا نہیں چاہتے۔ خان صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ کسی سے کوئی ڈیل نہیں کریں گے، نہ ڈیل ہوگی اور نہ ہی ڈھیل ہوگی، نہ کوئی سمجھوتا ہوگا۔ جبکہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ لوگ مجھے سائفر کیس میں لمبے عرصے کے لیے جیل میں منتقل کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، لیکن میں اپنے بات پر جو ہے وہ پختہ، میرے عزائم ابھی بھی پختہ ہیں۔ لیکن ان کی بہن نے، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ ان کی صحت بہت کمزور ہو چکی ہے۔ عمران خان صاحب کمزور ہو چکے ہیں۔ جیسے ان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا صاحب نے بتایا تھا کہ خان صاحب اس وقت ان دنوں جب ان کو اڈیالہ منتقل کیا گیا، اس کے بعد ان کی جو ایکسرسائز وہ کرتے تھے اٹک جیل میں، ان سے محروم رکھ دیا گیا، اور اس کے علاوہ خان صاحب واک کرتے تھے، وہ بھی اب نہیں کر پا رہے۔ تو خان صاحب کے لیے جیل میں جو حالات ہیں وہ مزید کڑے کر دیے گئے ہیں۔ خان صاحب کو توڑنے کی ایک بار پھر کوشش ہے، لیکن جو بھی ملاقات کر کے آتا ہے وہ یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ عمران خان اب بھی اپنے اس موقف پر قائم ہے جو وہ اپنی گرفتاری سے پہلے رکھتے تھے۔ خان صاحب کی اپنی کی گئی پیش گوئی ایک کے بعد ایک درست ثابت ہو رہی ہے۔ انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں مجھے سزا دیں گے، پھر ہم نے دیکھا کہ جج دلاور صاحب نے وہ یہ کہتے تھے، مطلب یہی ہوتا تھا نا کہ ادھر دیکھو نہیں تو سزا سنا دوں گا، ادھر دیکھو نہیں تو 12:30 بجے فیصلہ سنا دوں گا، اور ہم نے دیکھا کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے جو فیصلہ لکھا ہوئی 30 صفحات کا فیصلہ وہ کیسے آ گیا۔ اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ان کی سزا کے بعد وہ کیسے ہوئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ دنوں میں یا مہینوں میں یا گھنٹوں میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری، اور اس سے بھی کم وقت میں آپ یہ دیکھیں کہ منٹوں میں خان صاحب کو سزا سنائے جانے کے بعد گرفتار کر لیا گیا، کوئی 1-2 گھنٹے بھی نہیں گزرے، اور جس پولیس نے گرفتار کرنا تھا وہ پولیس نہیں پہنچی، اور دوسری پولیس وہیں کی عمران خان صاحب کو اپنے ساتھ لے گئی، لاہور پولیس۔ یہ سب نے دیکھا نا پنجاب پولیس کس طرح سے لے گئی، اور کس طرح سے خان صاحب کے گھر کے اندر، عمران خان صاحب کے اپنے گھر کے اندر جو توڑ پھوڑ کی۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان جن کی حیثیت ایک کارکن کی سی ہے، ان کے گھروں کا کیا حال کیا ہوگا۔ جو پولیس نے اور نگراں حکومتوں نے جو کام کیا ہے، جس سے ہر کوئی یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اب کی بار تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ تمام تر ریکارڈز توڑ دیے ہیں جو لوگ مثالیں دیا کرتے تھے کہ ایسا ہوا تھا، اور اب تو لوگوں نے اپنی زندگیوں میں یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے کہ اپنے سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے کیا کوششیں کی جاتی ہیں، کیسے ان کو دبایا جاتا ہے۔ بہرحال عارف علوی صاحب سے جو عمران خان صاحب کی ناراضی کی بات ہے، انہوں نے کہا کہ جیسے صدر مملکت اپنا جو آئینی حق ہے، اپنا جو آئینی اختیار ہے، حق سے زیادہ ان کا اختیار ہے یہ کہ وہ الیکشن، جی ہاں، وہ الیکشن کا اعلان کریں اور الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں۔ بالکل، علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ صدر پر مایوس ہیں عمران خان صاحب، کیونکہ صدر مملکت کا آئینی کردار جو تھا وہ نہیں نبھا سکے ہیں۔ ٹھیک ہے، صدر نے 90 دن میں الیکشن کروانے تھے، انہوں نے اپنے اختیار کا استعمال نہیں کیا۔ عمران خان صاحب نے پیغام دیا ہے کہ اس بات پر وہ صدر مملکت سے خفا ہیں، دکھی ہیں۔ اچھا، آپ یہ دیکھیں کہ جو صدر مملکت عارف علوی کی جو مدت تھی صدر رہنے کی وہ ختم ہو چکی۔ اس کے بعد ان کو صرف ویسے ہی وہ جو ایک پاکستان میں جو صدر ہوتا ہے وہ ایک دستخط کی چڑیا کے علاوہ اور کوئی بڑا کام کر ہی نہیں سکتا، ان سے صرف دستخط ہی کروائے جاتے ہیں کہ یہ بل اور یہ ایکٹ اور اس کے بعد یہ امینڈمنٹ، یہ ترمیم، ایکٹ آف پارلیمنٹ، آپ ان پر دستخط کر دیں۔ صدر مملکت کے پاس جب یہ معاملہ گیا، صدر پاکستان نے یہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ یہ
جو ایک آپ نے دیکھا ہوگا، یاد ہو کہ آپ کو ترمیم کے جو آرمی ایکٹ میں ترامیم کی گئی تھی، صدر نے کہا کہ یہ تو میں نے کیا ہی نہیں ہے، میں اس نے کی دستخط ہی توثیق نہیں کی، کیسے جی۔ ہو سکتی ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ صدر کی مرضی کے بغیر صدر نے تو واپس بھجوانے کے لیے اپنے ملازم کو دے دی۔ اس کے بعد پھر صدر کے ذاتی ملازم کا، وقار صاحب کا جو بیان آیا وہ بھی سب نے دیکھا۔ تو صدر مملکت نے ابھی کیا تھا، ابھی جب سب نے دیکھا کہ صدر تو تاریخ دیں گے، لیکن صدر نے تاریخ نہیں دی۔ صدر نے کہا کہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو، پہلے تو صدر منتیں کرتا رہا کہ بھائی مجھ سے مل لیں۔ ملاقات کے لیے ایک شخص جس کا نام ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، وہ اپنے نام کے اندر ہی حاکمیت کے تمام تر تقاضے رکھتے ہیں۔ سکندر بھی ہیں، وہ اسی لمحے سلطان بھی ہیں، اور اسی وقت وہ راجہ بھی ہیں، راج کر رہے ہیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا یہ جملہ جو کہ بڑا وائرل چلا کہ جو اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ راجہ کا نہیں تھا، راجہ ریاض صاحب کا نہیں تھا، وہ راجہ کا تھا، نگراں وزیر اعظم کے نام کے چناؤ کا۔ تو یہ راجہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو راجہ چاہے وہ ہوتا ہے۔ راجہ ریاض صاحب کی میں بات کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ صدر کتنا بے بس ہوتا ہے پاکستان میں اپنا آئینی حق، اور صدر کیا کرتا رہا؟ صدر نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں اس قانون کے نتیجے میں جو لوگ متاثر ہوں گے، اور جن لوگوں کی جو حق ہے وہ حق تلفی ہوگی اور اس زد میں آئیں گے کہ میں نے دستخط نہیں کیے لیکن وہ ایکٹ بن گیا، وہ قانون بن گیا۔ بہرحال دیکھیں وہ پاکستان میں ہونا ہوتا ہے، وہ تو ہو چکا ہوتا ہے۔ اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں عمیر نیازی صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ عمران خان صاحب سے مختصر سے ملاقات ہوئی ہے، عمران خان نے ایک بار پھر اپنا ہی موقف دہرایا ہے، اور چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں، کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کوئی سمجھوتا کسی قسم کا نہیں ہوگا۔ اور بھی دیکھیں نا کہ صدر پاکستان نے جو کہا، صدر کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ صدر نے تاریخ دینی تھی، لیکن صدر نے تاریخ نہیں دی، صدر نے تجویز دی کہ یہ وہ تاریخ ہے جب آپ اگر چاہیں تو، آپ کی مرضی ہے، میں کچھ کہہ نہیں رہا، لیکن اگر آپ چاہیں تو انتخابات، شاید وہ یہ جانتے ہیں میں تاریخ کا اعلان کر بھی دوں تو کون سا اس پہ اس سے پہلے وہ اعلان کر چکے ہیں، لیکن ان کے اعلان کی جو حیثیت ہے وہ تو آپ سب کو پتہ ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے کہ صدر کے انتخابات کے اعلان کرنے کی حیثیت کیا ہے۔ وہ تو اعلان اب کریں گے نہیں، ان کو پتہ ہے، تبھی تو وہ تجویز دے رہے ہیں کہ صاحب اگر آپ یہ کر دیں تو مہربانی ہو جائے گی۔ آپ اور بھی دیکھیں کہ صدر کتنی بار ملاقاتوں کا کہتا رہا چیف الیکشن کمشنر صاحب کو، لیکن چیف صاحب ہیں جو کہ ملنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور باقی جو بھی سفراء ہوتے ہیں بیرون ملک سے، برطانوی ہائی کمشنر سے، امریکی سفیر سے، ان لوگوں سے کیسے ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور وہ بتایا جاتا رہا کہ صاحب دیکھیں یہ جو ملاقات ہوتی ہے۔ اور ایک ہائی کمشنر صاحبات تو آپ کو پتہ ہوگا کہ جن کو دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے نکال دیا گیا تھا کینیا سے، اس باوجود بھی سب نے دیکھا کہ کس طرح سے ان سے رائے مانگی جا رہی تھی کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات کیسے ہو سکتے ہیں، ایک اس شخص سے، اس انسان سے جن کو دھاندلی کے الزامات کی وجہ سے نکالا گیا تھا۔ اب تو وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتی نواز شریف صاحب کی طرح کہ مجھے کیوں نکالا، اور اس کے بعد پھر چیف الیکشن کمشنر صاحب ان سے رائے مانگتے رہے پاکستان میں انتخابات کیسے ہوں گے، صاف شفاف کیسے ان کو بنایا جائے گا۔ سب کو پتہ ہے کہ انتخابات، اب دیکھیں انتخابات کی تاریخ کا بھی اعلان نہیں کیا جا رہا۔ صدر مملکت عارف علوی اپنا آئینی حق، اپنا آئینی اختیار استعمال کر کے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہیں کیا۔ صحیح، لطیف کھوسہ صاحب نے بھی آج بات کی، وہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف تو پاکستان واپس نہیں آ رہے، یہ تو کنفرم ہے، عمران خان صاحب کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور نہ ہی باہر جائیں گے۔ عمران خان صاحب نے اگر ڈیل کرنی ہوتی تو بہت سارے لوگ عمران خان صاحب کے جو مخالفین ہیں وہ بھی یہ بتا چکے ہیں۔ غریدہ فاروقی صاحبہ جو عمران خان صاحب کی سخت ترین ناقد ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو 4 مرتبہ الیکشنز کی تاریخ آفر ہوئی، لیکن انہوں نے ٹھکرا دی۔ یہ 9 مئی سے پہلے کی بات ہے۔ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ یہ تاریخ لے لیں اور انتخابات کروا دیں، اور وہ تاریخ یہ تھی کہ وہ کسی دوسرے چیف جسٹس کے آپ کہیں عہد میں آ رہی تھی۔ تو خان صاحب نے کہا دیکھیں
آئین کے مطابق جو پنجاب میں اور جو خیبر پختونخوا میں جو تاریخ ہے 90 روز کے اندر انتخابات آپ کروائیں، میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ لیکن اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس تاریخ کو بڑھا کر، پہلے تو یہ کہا جاتا رہا نا، بہانے بنائے گئے کہ صاحب بجٹ ہے تو اس لیے انتخابات نہیں ہو سکتے، لیکن بجٹ میں بھی سب نے دیکھا کہ بجٹ کے بعد تو انتخابات پھر تو ہونے چاہیے تھے، لیکن نہیں ہوئے۔ اور طول دینے کے لیے الیکشنز کو یہ بھی کیا گیا کہ اسمبلی توڑی گئی۔ وہ لوگ جو عمران خان صاحب پر تانا زنی کرتے ہوئے پائے گئے، انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے اپنے مفاد کے لیے 2 آئینی اسمبلیاں توڑی ہیں، لیکن پھر انہوں نے قومی اسمبلی توڑی۔ عمران خان صاحب پر تنقید کے باوجود بھی انہوں نے توڑی۔ لیکن آپ جی دیکھیں کہ کیسی ہوتی ہے سیاست اور کیسے ہوتے ہیں انتخابات۔ اب تو پاکستان میں ہو سکتا ہے کوئی مارچ اپریل کے دوران ہی انتخابات اگر ہوں گے تو ہوں گے، نظر آئیں گے، وگرنہ یہ بہت مشکل ہو جائے گا انتخابات، کیونکہ سینٹ کے جو الیکشنز ہیں وہ بھی مارچ میں ہونے ہوں گے۔ نئی سینٹ آئے گی، اس کے بعد پھر پاکستان کا جو ایوان بالا ہوگا اس میں بھی نئے منتخب نمائندگان آئیں گے، اور قومی اسمبلی ابھی خالی ہے۔ نگراں حکومتیں جو کہ زائد المیعاد ہو چکی ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور انتخابات کی فی الحال کوئی خیر خبر نہیں ہے۔ انسداد دہشت گردی جو عدالت ہے، اس نے جناح ہاؤس جو جلاؤ گراؤ کیس تھا اس میں اسد عمر صاحب اور عمران خان صاحب کی دونوں بہنیں عثمہ خان صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی 16 اکتوبر تک ان کی ضمانتوں میں توسیع کر دی ہے، لیکن ان کو قصوروار قرار دے دیا ہے، جس پر علیمہ خان صاحبہ نے آج بیان بھی دیا کہ ہمیں انصاف دیا جائے، ہم ہر روز اپنی پیشی پر جو ہے وہ پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اگر انصاف جیل میں بھیجنے سے ملتا ہے تو آپ ہمیں جیل بھیج دیں، جس پر وکیل صاحب نے انہیں خاموش کروا دیا، انہیں مزید بات کرنے سے روک دیا۔ لیکن حلیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں، ہم انصاف ہی تو مانگ رہے ہیں۔ اس سے ان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی تھیں، ان کے لیے توہین عدالت بھی ہو سکتا ہے وہ لگ جاتی کہ یہ جج کے سامنے دیکھیں کس زبان میں بات کر رہی ہیں۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کا جو مظاہرہ ہوا تھا، اس وقت کے چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کو ایک جانور کے نام سے منسوب کر کے ہائے ہائے کے نعرے لگائے گئے، اور سب نے دیکھا کس طرح سے اس وقت کی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت نے وہ احتجاج اسپانسر کیا، سب نے دیکھا۔ اور مسلم لیگ نواز نے، مریم صاحبہ نے وہ کہا کہ دیکھیں صاحب آپ استعفیٰ دے دیں چیف جسٹس کو۔ تو یہ پاکستان کی سیاست میں ہوتا رہا ہے۔ اب تو علیمہ خان صاحبہ کی گرفتاری کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، عثمہ خان کی گرفتاری کی بھی باتیں کی جا رہی ہیں، اسد عمر کی گرفتاری باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن ہوگی نہیں۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ عبدالستار ہمارے ساتھ تھے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔